المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین کرام، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس عبادت کے صلے میں اللہ سے جنت لینا ہے، اور اسی کام کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت، ہر وہ فعل بتلایا جس کے ذریعے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فل پروٹوکول، اور اللہ رب العالمین پورے وقار اور عزت اور احترام کے ساتھ انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں. انہی کاموں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہودی مذہب کا پیروکار تھا، لیکن میں اصل پیغمبر، اصل دین اور آخری پیغمبر کی تلاش میں تھا. اچانک مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے. میں اپنی تصدیق کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں. آپ صحابہ اکرام کے اندر جلوہ افروز ہیں. تو دو وہ چیزیں جنہوں نے مجھے فی الفور اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز آپ کا چہرہ مبارک تھا. جب آپ کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی کذاب اور کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری وہ تعلیمات تھیں جو میرے کانوں میں پڑیں. وہ تعلیمات کیا تھیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، اپنے اندر سلام کو عام کرو. سلام والا کلمہ، دعا والا کلمہ، اللہ کی رحمت والا کلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مجلس میں جاتے وقت، مجلس سے آتے وقت، کسی سے ملتے وقت، جدا ہوتے وقت، المہم جب بھی کسی مسلمان مومن سے ٹاکرا ہو سلام کہو، اور جب مومن مسلمان سلام کہے تو اس کا جواب دو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہیں بن جاتے، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس کے اندر پیار اور محبت کرنے والے نہیں بن جاتے، اور اس وقت تک تم آپس کے اندر محبت اور پیار کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک تم سلام کو عام کرنے والے نہیں بن جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے، ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ یعنی اسلام کے اندر کون سا کام سب سے بہترین ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلام کرو اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور اس شخص کو جس کو تم نہیں جانتے. اور ساتھ فرمایا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ. اس لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم دوران سفر ایک درخت کی وجہ سے آپس میں بچھڑتے، جب دوبارہ ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کہا کرتے تھے. دوسرا کام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی بھوک کو مٹاؤ، ان کی بھوک کو ختم کرو. یہ کام انسان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام آس پاس بیٹھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. پوچھا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی، بیمار پرسی کی؟ صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. پوچھا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس انسان کے اندر یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہ انسان جنت کے اندر ضرور بضرور جائے گا. یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکے انسان کی بھوک کو مٹانا، یہ انسان کو جنت کے اندر لے جانے والا عمل ہے. اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو توڑو نہیں. اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنی پھپھیوں سے، اپنے باقی رشتہ داروں سے
میل جول عام کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان سے اپنے منہ نہ موڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند نہ کرو، بلکہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو ملانا، یہ تم کو آسانی کے ساتھ جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ اور صلہ رحمی ویسے بھی دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ جو مجھ کو ملاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ملا لے، اور جو مجھ کو توڑتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے توڑ دے۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں اگر جنت میں آسانی کے ساتھ، پورے وقار، عزت، احترام کے ساتھ فرشتوں کے پروٹوکول میں جانا چاہتے ہو تو اس وقت تہجد پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ ندائیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت اپنے گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کیا کرو، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کیا کرو، تو اس وجہ سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر ایسے محل ہیں کہ جن کو باہر سے کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو اندر کا منظر نظر آتا ہے، اگر اندر بیٹھ کے دیکھا جائے تو باہر کا سارا ماحول نظر آتا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ محلات کس کو ملیں گے؟ فرمایا یہ محلات ان انسانوں کو ملیں گے جو اچھی کلام کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔